جیسا کہ رومیو کے خط میں سے میں نے پڑھا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، ٹرانسفارمڈ. سو پرابلم آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ہے اور اس پر ہم غور نہیں کرتے. پرابلم کیا؟ پرابلم صرف یہی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ عقل نہیں ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا دعا کر لی، چرچ آ لیا، آگے ہدیہ دے دیا، تو کلام کو پڑھ لیا، سن لیا، تو سمجھتے ہیں ہم نئے ہو گئے ہیں، ہماری یہ نئی انسانیت یہی ہے، مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہمیں یہی کرنا. یہی ہماری پرابلم ہے کہ ہم بائبل مقدس کو نہیں جانتے. دیٹس وائی میں نے جو تینوں حوالے پڑھے ہیں عام بندہ ان کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا کیونکہ عقل نہیں ہوئی نہیں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح بائبل کو پڑھتے اور سنتے ہیں. آج سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بائبل کس طرح پڑھنی ہے اور سننی ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ انسان سے نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن سے نہیں ہے، جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس سے نہیں ہے، اور نہ کسی انسان کے تجربات سے یہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے. اس لیے یسوع نے کہا جو پانی سے مین وہ تو اوبیسلی بپتسمہ ہے، اور روح سے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاک روح مل جانا، نہ روح سے پیدا ہونا ہے یہ ہے کہ روح القدس کی رہنمائی میں چلتے رہنا، اس کے تابعداری میں، اس کی لیڈرشپ میں. جیسے کلام میں لکھا روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہم سوچتے ہیں روح جو ہے وہ پانی کی طرح ہوگا، پہلے آئے گا ہمارے گھٹنوں تک بھر دے گا، پھر پیٹ تک، پھر یہ ایسے نہیں. روح سے معمور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاک روح کے تابع ہوتے جاؤ. ہلیلویا. سو یہ ہے کلام کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سیکھنے سے نہیں آتی. یہ جب تک خدا کا روح آپ کی سوچ کو تبدیل نہیں کرتا آپ کو کلام کی سمجھ نہیں لگ سکتی. اگر آپ کسی سے سیکھ بھی لیتے ہیں تو جتنا اس کو پتا ہے وہ آپ سیکھ رہے ہیں صرف. لیکن روح القدس کی یہ صفت ہے کہ جب وہ ہماری زندگیوں کو خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈھالتا ہے تو ہم خود بخود یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمیں کسی کی جو ہے وہ ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی پرابلم ہے کہ لوگ دعا بھی کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ تو صرف دعا ہی کرتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، اور ایون ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ نئی سوچ پیدا کیسے ہوتی ہے. نئی سوچ کا یہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں آ گیا وہی نیا. نہیں، اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو پہلے آپ دعا کرتے تھے، پہلے بھی چرچ آتے تھے، تو ابھی بھی آپ وہی کر رہے، تو نئی سوچ کیا ہوئی ہے؟ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ دعا ہی ہے. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کلام میں اس کی صداقت نہیں ہے. دعا ہر چیز کا حل نہیں ہے، خدا کا کلام ہے صرف اور صرف. آج لوگ دعاؤں کو کیوں پریفر کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو سننا نہیں چاہتے. دعا آپ کو گناہ گار نہیں ٹھہراتی، خدا کا کلام ٹھہراتا ہے. دعا آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے کر نہیں جا سکتی، خدا کا کلام آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جا سکتا ہے. آپ کسی پر بھی دعا کر لو، آپ کے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب آپ ورڈز یا خدا کے کلام کو بتاتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اصل میں ہے کیا. میں مسیح اس لیے نہیں ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں، میں مسیح اس لیے ہوں کیونکہ اس کا کلام میرے اندر ہے، اور جب میں اس کلام کو سناؤں گا، بولوں گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ دراصل مسیح ایک ہوتا کیا ہے، نہ کہ دعا سے. پاور جو ہے یا مسا جو ہے یا جو انوائنٹنگ ہے یا خدا کی جو قوت ہے وہ صرف اور صرف ہمیں خدا کے کلام ہی سے ملتی ہے. لیکن ہم نے اس کے بالکل برعکس سیکھا ہے. وہی نا، ریاضت جتنی کریں گے اتنا یہ ہوگا، وہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. ایسا نہیں ہے، بائبل میں اس کی کوئی صداقت نہیں ہے. یہی تو ایک نئی عقل ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. شروع کیا دعا سے، اینڈ بھی ہم نے دعا سے ہی کرنا ہے. مر جانا ہے، دعا ہی کرتے رہنا ہے. وہ بھائی جب تک آپ کی عقل نہیں ہوگی آپ مسیح کی اونچائی گہرائی چوڑائی کو نہیں جان سکتے. اور لوگوں کے نزدیک یہی ہے کہ خدا کی اونچائی گہرائی کو ہم اس طرح جان سکتے بس دعا کریں گے خدا ہم پر بھید کھول دے گا. ایسی بات نہیں ہے. خدا بھید اس طرح نہیں کھولتا. خدا آپ کو اس پروسیس سے گزارتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں کلام کہتا ہے. ہم نے تو سیکھی سکھائی باتیں کی ہیں، سنی ہیں، کسی سے سن لی اور اس کے تجربات. بائبل کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے جب گواہوں کا اتنا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے تو ایک چھوٹا سا گناہ آسانی سے کس طرح ہمیں الجھا لیتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کلام سے ہم بالکل خالی ہیں. یسوع نے یہ کہا کہ جاؤ ساری دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اب جب تک انجیل نہیں سنائی جائے گی لوگ نجات نہیں پا سکتے. دعا سے شفا تو پا سکتے ہیں
لیکن نجات نہیں پا سکتے. دعا سے کسی کے اندر سے بدروحیں تو نکل سکتی ہیں لیکن وہ مسیح کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکتا. دعا سے جو ہے وہ مسئلے آپ کے حل تو ہو سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کی زندگی میں آپ نہیں جا سکتے. اور اب آپ دیکھ لیں آپ کے موٹیوز، آپ کے مقاصد کیا ہے، صرف شفا یا برکت یا ہمیشہ کی زندگی. میٹر یہ نہیں ہے آپ کے وسیلے کیا خدا کر رہا ہے، میٹر یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو خدا نے کہا کیا وہ کر رہے ہیں یا اپنی سوچ سے جو آپ کے ذہن میں آتا وہ کر رہے ہیں. پالوس رسول کا خط ہے رومیوں کے نام، اس کا 12واں باب ہے، پہلی 2 ورسز کی تلاوت کرتے ہیں. پس بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربات سے معلوم کرتے رہو. ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 3واں باب ہے اور یہ نیکودیمس کا واقعہ ہے. 3 باب کی پہلی چند ورسز کی تلاوت کروں گا لیکن میں صرف وہ ورسز پڑھوں گا جو آج ہم سنیں گے. 4 آیت میں لکھا ہے، نیکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ نیکودیمس کہہ رہا ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کیا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. جو ہے وہ 9 آیت میں لکھا ہے، نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر، یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ نیکودیمس تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر شریعت کو جانتا ہے اور تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، تو اگر میں تجھ سے کوئی آسمان کی باتیں کروں گا تو تجھے کیسے سمجھ لگے گی؟ مین مقصد یہی ہے کہ روح اور پانی سے پیدا ہونا. کلام میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل ہے، اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کیا کر اس کی آزمائش کرنے لگا، استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں. اور آگے یسوع سے کیا کہتا ہے، اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے. خدا کا شکر. سب لوگ بیٹھ جائیں. آپ کس طرح بائبل کو پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. لوگ جب بائبل کو پڑھتے ہیں ہر ایک کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے. کئی لوگ اس چیز پر فخر محسوس کرتے ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے، تجربے سے بائبل کو کوئی بھی نہیں جان سکتا. یہ ہم سمجھتے ہیں نا، یہ تو ایک الگ بات ہے، ادروائز ہماری بنیاد ہی نہیں ہے. آج لوگوں کی بنیاد مسیح میں کیوں مضبوط نہیں ہے؟ لوگ کلام کو سننا نہیں چاہتے، اور وہ بھی خاص کر کے سچائی والا کلام. اور اگر آپ سننا نہیں چاہتے تو آپ کو لگتا ہے آپ صحیح ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. خداوند اپنے ہر نام سے بڑھ کر اپنے کلام کو عزت دیتا ہے. اور ہم کس کو عزت دیتے ہیں؟ ہم اپنی روحانیت کو عزت دیتے ہیں. میٹر یہ نہیں ہے آپ کے وسیلے کیا خدا کر رہا ہے، میٹر یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو خدا نے کہا کیا وہ کر رہے ہیں یا اپنی سوچ سے جو آپ کے ذہن میں آتا وہ کر رہے ہیں. بائبل کو جب تک آپ نئے طریقے سے نہیں سمجھیں گے آپ کو بائبل کی سمجھ نہیں لگے. اور یہ نئے طریقے سے سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ کیا کوئی آپ کو سکھائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جس پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے اسی کو بائبل کی سمجھ لگتی ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو. اس جہاں کے ہم شکل کیا ہوتا ہے؟ جیسے دنیا کے لوگ کام کرتے ہیں آپ بھی ویسے کرتے ہیں، تو پھر کیا صرف دعا کا فرق ہے؟ یہ کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی دعائیں کرتے ہیں. بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. ہماری عقل نہیں ہوئی نہیں تو صورت ہم نے کیسے بدلنی ہے؟ ہم نے تو وہی چیزیں رپیٹ کرنی ہے نا جو ہمارے نزدیک ہے. خدا کے ساتھ چلنا ہمارے نزدیک تو یہی ہے نا، 2-4 چیزیں، ادروائز یہ نہیں ہے. اور یہ ہماری اتنی بنیاد کھوکھلی ہے، اگر یہ دعا والی اینٹ کو چھیڑا جائے تو لوگ اس طرح تڑپتے ہیں جیسے ان کی جو ہے بنیاد ہی دعا ہو. ہماری بنیاد خدا کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، اور ہمیشہ
خدا نے جب بھی کسی قوم پر رحم کرنا چاہا اپنے کلام کو نازل کیا، نہ کہ لوگوں کی دعاؤں سے قومیں چینج ہوئی ہیں۔ اگر یہ ساری دنیا تبدیل ہوئی ہے دعاؤں سے نہیں ہوئی، انجیل کی منادی سے ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پاور جو ہے وہ انجیل میں ہے، اور انجیل وہ والی نہیں جو ہم سناتے ہیں۔ ہمیں اپنے کردار کو چیک کرنا چاہیے، ہم چل کس طرح رہے ہیں۔ یہ نا ہم ہمیشہ ایک خام خیالی میں چلتے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں، یسوع نے کہا ہے کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص ہوا ہو جس نے یسوع سے بڑے کام کیے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، کیونکہ یہ یسوع نے اگر کہا ہے تو اس کے کہنے کا مطلب کیا ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہم ہر چیز کھینچ کر اپنی طرف لے آتے جو اچھی ہے۔ اب یسوع نے یہ کہا نا، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، اب یہ ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے نا، ہم کہیں گے نہیں اس کو سکپ کرتے ہیں، اس کو سکپ کرتے ہیں۔ دیکھو جی، یشوع سے خدا نے یہ کہا، وہ یشوع سے کہا۔ اور اگر آپ کہیں یا میں کہوں جی ہم بھی یقین کرتے ہیں نا، تو یشوع کو پھر خدا نے بہت سارے احکامات بھی دیے۔ وہ موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتا تھا، اور ہم یسوع المسیح کے فضل کے وسیلہ سے مفت میں راست باز ٹھہرے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہماری عقل نہیں ہوتی کیسی ہے؟ جب آپ کی عقل نہیں ہوتی ہے نا تو بائبل کو پڑھنے کا طریقہ بھی obviously چینج ہو جاتا ہے۔ اب اگر حقیقی طور پر خدا کا روح ہے نا ہمارے اندر، تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا فلاں شخص کی راست بازی کو دیکھ۔ اگر خدا کا روح صحیح ہے بائبل مقدس کے مطابق تو اگر وہ خدا دا روح نہیں تو پھر تو فوراً اندر دا روح کہے گا فلاں آدم نے ویکھ لا، وہ زندگی ویکھ لا۔ او بھائی، کلام مقدس کے آگے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ خدا کا روح جب آتا ہے وہ کلام مقدس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف آپ کا دھیان نہیں کرواتا۔ یہ پاک روح کی صفت ہے، کیونکہ یسوع نے یہ کہا کہ جب وہ روح آئے گا جو خوب بخو میں ہی ہوں گا تو وہ تمہیں میری باتیں، یعنی یسوع نے کہا صرف میری باتیں یاد کروائے گا۔ اور آج خدا کا روح ہمیں کس کی بات یاد کراتا ہے؟ وہ انڈیا والے کو دیکھ لے، وہ انگریز کو دیکھ لے، وہ اس کو دیکھ لے، وہ اس کو دیکھ لے، وہ تجھے سیکھنے کے لیے کافی ہے۔ کیا بائبل کیوں ہمارے اندر زندہ نہیں ہو رہی؟ کیونکہ خدا کا روح ہی نہیں ہے۔ خدا کا روح کیوں بائبل کے کریکٹرز میں سے یا کرداروں میں سے ہمیں سکھا کیوں نہیں پا رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کبھی پاک روح پر بھروسہ نہیں کرتے۔ خدا کے روح کے تابع ہونا زیادہ مشکل ہے، دوسروں سے سیکھنا اس سے بہت آسان ہے۔ خدا کا روح جب آپ کو خدا کے تابع کرواتا ہے بہت ساری چیزوں کو، بلکہ تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ کی سوچ کو نیا بناتا جاتا ہے۔ اور جب آپ کی سوچ نہیں بنتی جاتی اس کے مطابق آپ کا جسم رسپونڈ کرتا ہے۔ اگر آپ مٹیریلزم یا دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ کلام کو بھی اس طرح ہی سمجھیں گے۔ جیسا کہ یسوع نے ایک بات کہی، اور دیکھیں خدا کا روح ہے نا لیکن ہے نہیں ہے۔ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اچھا پیمانہ داب داب کر، ہلا ہلا کر۔ اب اگر تو آپ خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے نہیں ہیں تو آپ کو اس کی بھی نہیں سمجھ لگے گی جو بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے آگے دیکھے تو یہ روپے پیسے یا خدا کو دینے کی بات نہیں ہو رہی۔ خدا یہ کہہ رہا ہے جس طرح آپ دنیا کے ساتھ کرو گے دنیا بھی آپ کے پلے میں ویسے ہی ڈالے گی، بلکہ دبا دبا کر آپ کے پلے میں وہ ڈال لیں گے۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے نہیں یہ صحیح تفسیر تو یہی، او بھائی یہ صحیح تفسیر نہیں ہے، یہ خدا کے روح کے بغیر تفسیروں کا نتیجہ ہے۔ اور ہم ایموشنز میں بائبل کو پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے کسی کی ٹیچنگ ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہم بائبل پڑھتے ہیں۔ یہی ہماری پرابلم ہے۔ خدا کا روح جب آتا ہے وہ آپ کی ساری چیزوں کو کس طرح چینج کرتا ہے، وہ کس طرح چینج کر دیتا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ کہ وہ بائبل مقدس کی جب سچائی آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ آپ بائبل کو جب پڑھتے ہیں جیسے آپ پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا کردار گفتار سوچ چینج ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس بائبل میں سچائی ہے، یسوع میں سچائی ہے۔ یسوع نے کہا سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ ہم آزاد نہیں ہو پا رہے دنیا سے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ کلام میں لکھا ہو، کلام میں جو کچھ بھی آپ سمجھیں گے وہ آپ کو ویسے ہی سمجھ لگے گی۔ یسوع نے کہا کہ تو شریعت کا استاد ہو کر تو نہیں جانتا۔ یسوع اگر کہہ رہا ہے کہ تو شریعت کا استاد ہے، یہودیوں کا استاد ہے،
تو وہ بندے کو واقعی شریعت کا بہت زیادہ پتہ تھا، وہ استاد تھا. یہ ہسٹوریکلی باتیں نہیں ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں. اگر یسوع نے یہ کہہ دیا تو اس کو یہ اس چیز کی سمجھ نہیں لگی کہ روح اور پانی سے پیدا ہونا، اور ہمیں بھی نہیں لگتی. ہم بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے روح نہ پیدا ہونا یہ ہوتا جی، چلو جی پاک روح لب گیا تو بس تسی روح نہ پیدا ہو. بھائی ایسا نہیں ہے. جو آگے یسوع نے کہا کہ ہوا جدھر کو چاہتی ہے چلتی ہے، تو اس کی راہ کو نہیں جانتا، لیکن وہ جہاں جانا چاہتی ہے سو وہی جاتا ہے. سو سیم وہی شخص جو روح سے پیدا ہوا ہے، جو روح کے تابع ہوا ہے، وہ ایسے ہی چلے گا کہ لوگ سمجھے کہ یہ غلط چل رہا ہے، لیکن وہ روح کے تابع چل رہا، روح کے تابع ہوگا، اور جہاں روح چاہے گا وہ اس کو لے کر جائے گا. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں 2 شخص ہیں جن کو خدا نے آزمایا، اور وہ آزمایا کیسے؟ دونوں میں سیم ایک چیز سملر ہے، ایک ہی چیز ہے کہ یسوع کو بھی آزمانے کے لیے پاک روح نے اجازت دی شیطان کو، یعنی کہ خدا نے اجازت دی شیطان کو، چل ٹھیک ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ یسوع کو وہ بیابان میں لے گیا. کون؟ خدا کا روح، تاکہ ابلیس کے ہاتھوں آزمایا جائے. اور جس کو ہم صابر نبی کہتے ہیں، ایوب خدا سے پہلے پرمیشن لی کہ کیا میں اس کو آزما سکتا ہوں؟ خدا نے کہا جا. اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہو نہیں ہمیں بھی خدا آزما سکتا ہے. اوے آپ کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، آپ کے اندر تو صحیح ایمان نہیں ہے، تو آزمانا شیطان نے کیا ہے؟ اس کو بھی شیطان نے انہی چیزوں سے آزمایا، بدن سے، دولت سے، اس کے بچوں سے. یسوع کو بھی سیم انہی چیزوں سے آزمایا، اور ہم نے اس کا رستہ کیا نکال دیا؟ یہ ہمارے لیے ساری چیزیں. یوحنا کی انجیل 6 باب کی 27 آیت میں لکھا فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو. اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو، لیکن تمہاری فرسٹ پریفرنس کیا ہونی چاہیے؟ آسمان کی بادشاہی. اور آسمان کی بادشاہی جو ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایون جب آپ آسمان پر جائیں گے آپ کو چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب کلام میں لکھا ہے نا وہاں بھوک نہیں ہوگی، تو تفسیریں کرنے والے بڑا کچھ کر جاتے ہیں. وہاں رونا نہیں ہوگا، وہاں یہ نہیں. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بائبل کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ہاللیلویا. سو آپ جب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے، نئی عقل نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ خوف زدہ رہیں گے. آج لوگ خدا سے زیادہ شیطان سے ڈرتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. جس چیز سے ڈرتے ہیں بندہ اس سے اپنی پروٹیکشن کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے، اور خدا سے ہم نہیں ڈرتے. کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ خدا پتہ ہے خدا نقصان نہیں کرتا. شیطان تو کیوں ڈریدا؟ وہ نقصان کر دیتا ہے. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. ہاللیلویا. سو ہمیں اپنی عقل کو نیا بنانے کی ضرورت ہے، پھر ہی ہم یسوع کو پہچان سکتے ہیں، اس کے کلام کو پہچان سکتے ہیں. نہیں تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں لگتی. اب جیسے آیتیں تو ہزاروں میں بھی بتا سکتا ہوں، جیسا کہ ابھی اکثر یہ جو دعا ہے اس کے بائبل میں ذکر تو آیا ہے 300 بھی بلکہ 350 سے بھی زیادہ دفعہ. یہ انگلش بائبل کی بات ہے، اس لیے میں ایگزیکٹ نہیں بتا رہا کیونکہ ہمارے اردو خادمی نے اتنی ریسرچ نہیں کی. اینی وے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ دینے کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے، لفظ تو ٹھیک آیا ہے، تو بائبل مقدس کے زیادہ تر معجزات 99% یعنی کہ 1% معجزات دعاؤں سے ہوئے ہوں گے، ادروائز 99% معجزات خدا کے کلام سے ہوئے ہیں. فیکٹس یہ ہیں، وہاں پر آپ کے فگرز کوئی اہم نہیں ہے. ایسے ہی خدا نیا ذہن نہیں بنا دیتا، اور جو نیا ذہن ہوتا ہے پرانے مائنڈڈ جو پرانے ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس نئے ذہن کو قبول نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ گمراہی ہے. اور ویسے ایک مجھے انٹرسٹنگ بات یاد آ گئی، جب ہم صدر عدالت کی بات کرتے ہیں، جب لوگ برے کے تخت کے سامنے جائیں گے تو خدا کس چیز کا حساب لے گا؟ اچھا آپ صحیح طرح پڑھو نا بائبل نو، تو وہ لکھا نہیں کہ خدا تھوڑے کو یہ حساب لے گا کہ تسی کنی دیر دعا کرتے ہو. اب یہ نہیں ہے کہ دعا کرنے یا نہیں کرنے، یہ مقصد ہی نہیں ہے.
مقصد یہ تھا کہ ہمارے نزدیک سب کچھ دعا ہی ہے اور کلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف آپ کے نزدیک کلام کی اہمیت ہونی چاہیے. آج گناہ گار بھی دعا کر کے یہ سمجھتا وہ صحیح ہے، لیکن جب اس کو کلام سنایا جاتا ہے توبہ توبہ توبہ، وہ کہتا نہیں 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 کلام نہیں سنا. دیٹس وائی لوگ سچائی سے بھاگتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. خدا سے محبت نہیں کرتے، ہم صرف سچائی سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ ہماری زندگیوں پر ہی ہوتا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. لیکن ہماری صورت تو بدلی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا بدلنی ہے صورت؟ جی چرچ آ گئے دعا کا لی، بس دعا کا لی، چرچ آ گئے دعا کا لی. وہی اے ہی کھیڑ، مسیحیت اس سے آگے کی چیز ہے، روحانیت اس سے آگے کی چیز ہے. اس لیے آج کلیسیا روحانی طور پر مردہ ہے، کیونکہ وہ آگے بڑھ نہیں رہی. دعا آپ کو آگے نہیں بڑھاتی. خدا کا کلام آپ کے راستے کے لیے چراغ ہے، راہ کے لیے روشنی ہے. مجھے پتا تو نہیں سمجھ لگ رہی. پرانے ذہن دے لوگ نا سنیے کہ آپ بائبل کو پڑھتے کس طرح ہیں. اگر آپ کو ایک پیٹرن دیا جاتا ہے نا، تو جب آپ اس کے مطابق بائبل کو پڑھیں گے اس پیٹرن کی طرح ہی آپ کو سمجھ لگے گی. فار ایگزامپل یہ نا ایک بات ہے کہ یسوع نے اپنی جتنی دیر وہ شاگرد یسوع کے ساتھ رہے، یہ بڑی عجیب بات ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یسوع کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ ہر روز کی بات نہیں، لیکن جب لکھا ہے تب بھی لکھا ہے. اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی ذہن کو بند نہیں رکھنا چاہیے کہ یسوع رات کو چلا جاتا تھا اور دعا کرتا تھا. اب یسوع خود تو چلا جاتا تھا، شاگردوں کو نہیں تھا کہتا دعا کیا کرو. اور یسوع کی تعلیم میں بھی یہی تھا کہ جب تم دعا کرو، ٹھیک ہے، پوری شریعت خدا نے دی موسیٰ کو، اس میں یہ نہیں کہا کہ بھائی دعا کرنی پر اننے ٹائم تو ضرور کرنی ہے. خدا نے صرف خدا کے نزدیک اس کے کلام کے احکامات اہم ہیں، سمپل. یہ تو ایک دعا کرنا تو ایک ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے، سب لوگ دعا کرتے ہیں. اس لیے دعا تو آپ نے کری، لیکن دعا کو ہرگز یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی آپ اس سے توبہ ہو گئی ہے یا اس کا بڑا کوئی خدا نے اجر رکھا ہوا ہے. جب لوگ خدا کے تخت کے سامنے جائیں گے ان کی دعاؤں کا خدا حساب نہیں کرے گا. لکھا ہے کہ اعمال کا خدا حساب کرے گا. اعمال وہ والے نہیں، نیکیوں کی بات نہیں ہو رہی. یعقوب کے خط میں لکھا ہے بغیر اعمال کے ایمان مردہ. اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے اعمال کیا کہتے ہیں، اگر میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع نے میرے لیے جان دی ہے، ایمان صرف یہ مردہ ایمان ہے. اور اس میں زندگی کب آئے گی؟ جب آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یسوع مسیح نے میرے لیے جان دی، سو آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا. یہ ہے آپ کے ایمان، اور یہ ایمان خدا کو پسند ہے. یسوع نے ایک تمثیل کہی کہ دو لوگ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے آئے. ایک فقیر فریسی تھا اور اس نے کہا میں ہفتے میں 2 دفعہ روزے رکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اور ویسے بڑی مزے کی بات ہے اس میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنی دیر دعا بھی کرتا ہوں، یہ نہیں لکھا ہوا. اور دوسرے شخص نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا. اب بات صرف یہی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے اپنی عقلوں کو نیا کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. ہیلیلویا. جب آپ پرانی عقل میں تھے آپ پرانے اصولوں کے تابع تھے، آپ جو ہے وہ اپنی ڈینومینیشن کے اصولوں کے مطابق چلتے تھے، چرچز کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے تھے. لیکن جب آپ کی سوچ نہیں ہو گئی تو پھر آپ پر ان اصولوں کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہیلیلویا. آپ کے مذہب کا آپ پر کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اب آپ پر جو ہے وہ اگر اختیار ہے تو وہ صرف یسوع المسیح کا ہے. ہیلیلویا. اب آپ نے بائبل کو پڑھنا ہے، یسوع المسیح میں سے ہو کر پڑھنا ہے. بائبل کو سیکھنا ہے، یسوع المسیح کی زندگی کو دیکھنا ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی چیزوں کو تلاش کرنا ہے. یسوع سے آگے کسی کی اہمیت نہیں ہے، کسی کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک. کلام بھی یہی کہتا ہے. ہمیں اگر شریعت کو بھی دیکھنا ہے وہ یسوع المسیح میں سے دیکھنا ہے. پطرس کی تعلیم کو دیکھنا تو وہ بھی یسوع المسیح میں سے ہو کر دیکھنا ہے.
हालेलुया। अगर पौलुस रसूल की तालीम को देखना तो वो यीशु मसीह में से होकर देखना है। मेरे लिए सब चीज़ें जो है वो यीशु ही है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। सो ये है कि पौलुस क्या कहता है कि अपनी अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। आज हम गौर करें हमारी क्या सूरतें बदली हैं। सूरत से मुराद ये नहीं है कि हमारी ये शक्ल शबी, हमारे चेहरे के फीचर्स या मेकअप कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं। मसीह के साथ चलने का तौर तरीका, मसीह ज़िंदगी गुजारने का तौर तरीका अगर चेंज नहीं हुआ तो भाइयों बहनों हमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। तौबा तो आपने की है लेकिन आज तक आपकी अक्ल नई नहीं हुई। दुआ भी आप करते हैं लेकिन आपकी अक्ल नई नहीं हुई। चर्च भी आते हैं, हदिया भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अक्ल क्यों नई नहीं हुई? क्योंकि वो सिर्फ कलाम के वसीला से होती है। हालेलुया। और ये लोगों को समझ नहीं लगती। लोगों के नज़दीक या नहीं दुआ करांगे तो खुदा गल करेगा। भाई दुआ से खुदा बातें नहीं करता, ये उसका कलाम है ना। दुआ तो हमें करनी है। यही तो लोगों की प्रॉब्लम है कि लोगों को समझ किसी चीज़ की लगती ही नहीं है, लोगों के ज़हन ही बंद हुए हुए। ये कलाम है, खुदा ने ये क्यों दिया है? इससे वो ना दाएं मुड़ता है ना दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहता है। खुदा ने यीशु से ये कहा कि ना दाएं मुड़ी ना बाएं मुड़ी। बाकी चीज़ों की तुझे प्रॉब्लम जो है वो माइंड में कोई उनका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा कि किंज मैं कामयाब होवांगा, की करांगा। वो तो है शरीयत की मैं बात कर रहा हूँ ना। लेकिन जब हम नए जहन में आ गए हैं तो हमारे साथ यीशु ने सिर्फ एक ही वादा किया। उसने ये नहीं कहा कि दुनिया की सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी, ना, यीशु ने ये अपने मुंह से कभी भी नहीं कहा। हम हवाला जहाँ से जो कुछ मर्जी प्रूव कर दें वो हमारी अपनी सोच है ना, पुरानी सोच है, सीखी हुई सोच है। यीशु ने ये कहा मैं जाता तुम्हारे लिए आसमान पर जगह तैयार कर, दैट्स इट, सिंपल। और इस्राएल से खुदा ने वादा किया, हमेशा की ज़िंदगी का वादा नहीं था किया, उसका वादा किया था मैं तुम्हें उस मुल्क में लेकर जाऊंगा, उस जगह लेकर जाऊंगा जहाँ पर दूध और शायद ये सारी चीज़ें जो वो ज़मीनी चीज़ों के लिए खुदा ने इस्राएल से वादे किए। लेकिन नए अहद के हम लोग हैं तो अगर हमारी सोच नहीं है तो हमारा ध्यान आसमान पर होना चाहिए। अब लोगों को ये भी समझ नहीं लगती, आसमान पर लोग समझते हैं उनको सोने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि गोल्ड है, उनको खाने की ये सारी चीज़। ओ भाई, जब खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी पर ज़ाहिर होता है ना, आपको अगर तजर्बा नहीं है ना तो सुन लो, वो सीखिया सारी गल्ला तो जारी कर लेंगे ने। जब खुदा की ज़ात, खुदा यीशु की ज़ात का भेद आप पर खुल जाता है, दुनिया की चीज़ें आपके लिए कूड़ा किरकट हो जाती हैं। दैट्स वाई पतरस को ये अमीर शख्स नहीं था, वो इन चीज़ों को प्रीच ही नहीं था करते। क्यों नहीं थे करते? वजह क्या? आज हम प्रीच करते हैं क्योंकि हमारी सोच नहीं है। हमने सीख कर सोचते हैं कि देखो कोई बड़ा खादम है या छोटा खादम, बात खुदा के कलाम से आगे कोई दूसरा शख्स नहीं है, चाहे वो उसकी कलीसिया जितनी मर्जी बड़ी या जितनी मर्जी बड़ा वो कामयाब शख्स है। सो हमें अपनी अब सोच को नया बनाना, और जब आपकी नई सोच हो जाएगी फिर खुदा यीशु की ये बात आपको पता चलेगी, फिक्र ना करो। फिर वो फिक्र आएगी नहीं आपके माइंड में, ये आपको नहीं समझ लगनी इन बातों की। आप जितनी मर्जी दुआ कर ले, फिक्र की वजह से तो आप दुआ करते हैं, ये फिक्रों की वजह से, फिक्रों से बचने के लिए, चीज़ों से बचने के लिए। लेकिन जो मसीह में मजबूत होता है, जिस पर खुदावंद यीशु की ज़ात का भेद खुल जाता है, वो दुनिया की चीज़ों से नहीं डरता, वो शैतान से दुनिया किसी चीज़ों से नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है जो मुझ पर जलाल जाहिर हुआ है वो उसके सामने ये दुनिया की चीज़ें कूड़ा किरकट हैं। कहना आसान है, इसका शख्सी तौर पर तजर्बा करना, ये जिस पर खुदा रहम कर देता उसी को होता है, नहीं तो नहीं होता। हालेलुया। भाइयों बहनों, अगर आपने यीशु अल मसीह का तजर्बा नहीं किया, यीशु के नाम से सिर्फ वाकिफ़ हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ यीशु पर अगर ईमान रखते हैं तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आप उसके कलाम पर अमल नहीं करते। खुदा यीशु ने कहा कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, होंठों से तो कहते हैं हमारा ईमान है, लेकिन दिल मुझसे क्या है? दूर है। और अगर आपका दिल यीशु से दूर है तो आपके लिए शायद शिफा अहम है, आपके लिए बरकतें अहम है, लेकिन मेरे लिए वो अहम है जो मेरे भेजने वाले के लिए अहम है, और वो उसका कलाम है। सो आज शाम मैं आप सबसे यही कहूँगा भाइयों बहनों, आपको अब खुदाम यीशु को शख्सी तौर पर सिर्फ कबूल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसकी ज़ात
کو جاننے اور اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس شخص سے دور بھاگتا ہے جس کی باتوں میں یسوع نظر آتا ہے۔ لوگ اس شخص سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اس پر غصہ کرتے ہیں جس کی باتوں میں یسوع نظر آتا ہے، اور جس کی باتوں میں دنیا داری نظر آتی ہے، دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو اچھا فیل کرنے والی باتیں نظر آتی ہیں، لوگ اس کی تعریف کریں گے، لیکن اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرنا بائبل کہتی ہے وہ ضروری ہے۔ اور میرے نزدیک سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اس کے کلام کی خدمت کروں۔